أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلکا یہ امتن ایک امت تھی، قد تحقیق خلط وہ گزر گئی۔ یہاں پہ خلط جو ہے وہ امہ کی وجہ سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے۔ امتن چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے، لہا اس کے لیے ہا بھی ضمیر امہ کی طرف لوٹ رہی ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، مؤنث غائب کے لیے۔ ما جو کسبت اس نے کمایا، کسبت بھی یہاں پہ فعل ماضی معروف ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، امہ کی وجہ سے یہ کسبت ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ما جو کسبتم کمایا تم نے، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے یعملون وہ عمل کرتے۔ یہاں پہ آیت نمبر 134 میں یہود کو یہ تنبیہ ہے کہ وہ انبیاء اور صلحاء کی طرف اپنی نسبت کر کے بڑے مغرور ہوتے تھے کہ وہ ایسے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ تو آج کے مسلمانوں کے لیے بھی میری یہ نصیحت ہے، ہم سب کے لیے، کہ نسبت پہ نہ جانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیارے نبی کی نسبت ہے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تو ہم ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ بے شک وہ ہمارے لیے وسیلہ بنیں گے، لیکن خود بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خود فرما رہے ہیں اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کر کے، اے آل یاسر، اور پھر اپنی پھوپھی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں میری پھوپھی صفیہ، اور پھر اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ، کہ میری وجہ سے تم اپنے اعمال نہ چھوڑنا، اپنے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اپنے باپ سے دنیا کا مال جتنا مرضی لے لینا، لیکن آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ وہ تو خود سب کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں۔ تو پھر جو لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اعمال کریں نہ کریں، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، نسبت ہمیں بچا لے گی، وہ اس دھوکے سے نکل آئیں۔ نیکسٹ آیت ہے ہمارے پاس آیت نمبر 135۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پالو گے۔ کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حنیفاً جو یکسو تھا، وما اور نہیں کانا تھا وہ من المشرکین مشرکین میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا، جب یہود و نصارہ نے کہا کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو فلاح پالو گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی جو ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے جو حنیف اور مسلم تھے، یعنی تمام گروہوں اور آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو کر پوری طرح سے اس کے تابع فرمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ ان کا دین حق پر ہونا تم بھی مانتے ہو، تو تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایک طرف شرک میں گرفتار ہو کہ عزیر اور مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے مانتے ہو، کبھی تین خدا بنا دیتے ہو، کبھی کسی کی پوجا شروع کر دیتے ہو، کبھی تم وہی الہی کی پیروی کی بجائے اپنے رہبان کی تقلید میں گرفتار ہو کر فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، تو تم ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہو؟ افسوس ہے کہ اب مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے، جس طرح یہود و نصارہ اور مشرکین نے ملت حنیفی کو ترک کر کے چند رسوم و بدعات اور خرافات اور شرکی اعمال کی پابندی کو دین ہدایت سمجھ رکھا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی قرآن و سنت کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں بعد آنے والے بزرگوں کی تقلید کو، جو نبی بھی نہیں تھے، واجب قرار دے دیا۔ اللہ کی بجائے غیر اللہ سے مانگنے کو، حج کی بجائے بزرگوں کے مقبروں پر جا کے مانگنے کو، اور نماز روزہ زکوٰۃ ترک کر کے خود ساختہ وظائف اور چلہ کشی کو اللہ کے قرب کا ذریعہ قرار دیا۔ تو اگر کوئی توحید اور قرآن و سنت کی دعوت دے تو اسے بے دین کہتے ہیں، اسے گمراہ کہتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے مسلمان باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہود و نصارہ کو جواب دیا کہ تمہارے راستے پر چلنا اصل میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ کہہ دو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہیں جو مسلم تھے، یعنی فرما بردار تھے اپنے رب کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کا فرما بردار بنائے، آمین۔